پیارے دوستوں، قوم سمود کس نبی کی امت تھی اور وہ زمین پر کہاں آباد تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کر ڈالا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل جانکاری ہو سکے۔ پیارے دوستوں، قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القریٰ اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور تھی اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کی دارالحکومت کا نام ہجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک العلا ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہ راہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ پیارے دوستو، العلا شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 عیسوی میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا۔ یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالیشان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فن پاوروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر کے خاموشاں کی ہزاروں تاریخیں عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قریٰ میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصے پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود کو چھو رہی تھی۔ مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا۔ رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک شخص اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں شک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل نصیحت
اور ان کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور تکبر کے دلدل میں دھسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک آن دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچے کہ بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن میدانوں میں چرتے رہتے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پڑے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے میدانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی، اور جب وہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تسبیح دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پہ انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دیں، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیا نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مصدع نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پڈلی میں جا کر لگا
اور ٹانگ سے خون کا پھوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنے کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دو عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے طاقتور آدمی آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنے کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑوں پر چڑھا اور چیخ مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنے کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کے دلیری اور جرات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ ہے، قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ لوگ ہنسے اور مذاق اڑانے لگے اور طنز کرنے لگے، یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پہ نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اودھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگ کا شاندار اور بارونق شہر خاموشاں بھی تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں سے بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور کیا سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، یہاں سے جلدی گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گود لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔